جی جناب، رائزنگ پاکستان میں میں اور فاطمہ آج بڑے ایکسائٹڈ ہیں کہ ہم سب کی فیوریٹ، آپ کی بہت پیاری، ہر دل عزیز ونیزا احمد موجود ہیں. اور آج ٹائم کم ہے، وقت بہت کم ہے، اور مقابلہ واقعی میں اس لیے بھی سخت ہے کہ بہت ساری باتیں کرنی. گڈ مارننگ، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ بہت اچھی. مطلب انرجی اور وہ سارا لیول جو ہے نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کے ایسے ذرا جہاز تھوڑا سا لینڈنگ کی طرف آتا ہے. ہاں یہ جہاز ٹیک آف ہی کرتا ابھی تو میں نے ٹیک آف کیا. ابھی تو میرا آج کل میرا جہاز موڈ نہیں ہے، میرا فینکس موڈ ہے. فینکس از رائزنگ پاکستان کے لیے فینکس آیا ہے. No doubt That's about going to it. rise again. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو بھی ونی آپ نے کیا زندگی میں ہے نا، پرفیکشنسٹ ہے کہ بس وہ کرنا ہے. اگر ماڈلنگ کرنی ہے، ریمپ پہ جانا ہے تو بس پتہ ہی ہے 9.9 بھی نہ ہو، پورا 10 ہو. 10 نہیں 20 ہو. 20 ہو. ہاں، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ ہر انسان کی بہت زیادہ پوٹینشیل ہوتی ہے. ہم ریئلائز نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو لمٹ کر دیتے ہیں کہ ہائے میں تو نہیں یہ کر سکتی. لیکن میرا ایٹیٹیوڈ جو چینج ہوا ہے وہ ہمیشہ یہی رہا ہے کہ if Bill Gates can do it, so can I. if XYZ can do it, so can I. کہ میں کیوں نہیں کر سکتی. اللہ میاں نے مجھے اتنا امیزنگ بنایا جس طرح آپ کو بنایا یا آپ کو بنایا. تو یہ سوچ میرے اماں ابا نے میرے دماغ میں ڈالی تھی، اور تب سے بس سمجھیں یہ بیماری ہے. پرفیکشنزم از اے بیماری. ویسے اٹس اے بیماری کہ آپ اتنا فوکس کر کے ایک چیز پہ لگ جاتے ہو کہ آپ سب کچھ بھول جاتے ہو. پنکچوالٹی بھی لیکن ایک پھر بیماری ہے. اگر کوئی چیز بہت پرفیکٹ نہیں ہوتی تو آپ اس پہ اپسیٹ نہیں ہوتی؟ بہت ہوتی ہوں نا، وہ دماغ میں وہ گھومتی رہتی ہے. وہ پھر ایک چیز میں پھنس جاتی ہوں. جب میں لان کی ڈیزائننگ کرتی تھی نا تو پوری رات وہ پتا، میرے او سی ڈی ہے بیسکلی، وہ پتا جو گندا ٹیڑھا تھا نا وہ مجھ سے نہیں بھولتا. اور مجھے لڑکیاں آفیسز میں کہتی تھی صرف آپ کو پتا نظر آ رہا ہے، وہ کسی اور کو نظر نہیں آ رہا، وہ صرف آپ کی پرابلم ہے. تو وہ پرابلم ہے. ایگزیکٹلی. اوور اچیومنٹ. بالکل. اچھا جی، وہ جو آپ پی ٹی وی کے ساتھ مل کے جو ینگ پرفارمنگ آرٹس کے جو دلدادہ اسٹوڈنٹس ہیں، اسپائرنگ پروفیشنلس ہیں، ان کے لیے بڑے مزے کا کچھ کام کر رہی ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ یہاں کیا پی ٹی وی اکیڈمی سنا ہے پھر کوئی رونق شونق آئے گی؟ جی بالکل. دیکھیں پی ٹی وی کی اتنی لمبی لیگسی ہے. ایسے ایسے لوگ یہاں سے جن کے اتنے بڑے بڑے نام ہیں، جنہوں نے میڈیا میں اتنا کچھ ہمارے لیے کیا، وہ پی ٹی وی اکیڈمی سے نکل کے آئے ہیں. فرام یور شعیب منصور صاحب ٹو سلطانہ صدیقی، اطہر صاحب عظیم، یس ان کے بھائی، آئی مین آل آف دیم، جتنے ایسے لوگ ہیں جو اب ایک لمبی فہرست ہے جو کہ شروع پی ٹی وی سے ٹیلی ویژن شروع یہاں ہمارا نیشنل ٹی وی ہے، اور وہ لوگ وہاں سے ٹرین ہوئے ہیں. تو وائی ناٹ ٹرین مور پیپل، اور لوگ جن کو یہ فیسلٹی نہیں ہے. دیکھیں ایک ہی پرفارمنگ آرٹس کا کالج ہے جو کہ کراچی میں ہے، ٹھیک ہے، نیپا. اس کے علاوہ تو کوئی ٹریننگ نہیں ہے نا. ابھی اکبر صاحب تھے اور نیپا ہی کا ذکر ہو رہا تھا. بالکل. کہ ہماری ایز این ایکٹر میری ٹریننگ کہاں سے ہوئی؟ آن دا سیٹ. کہ مجھے حسینہ آپا نے سکھا دیا، مجھے پرویز ملک صاحب نے سکھا دیا، مجھے سلطانہ صدیقی نے سکھایا. لیکن میں نے کسی اسکول میں نہیں جا سکی جو مجھے ایکچوئل سکھا سکے. یا کیمرہ ورک، یا آپ کے جیسے انجینئرز بیٹھے ہوئے ہیں، بیچارے کہاں سے سیکھیں گے؟ تو پہلے صرف پی ٹی وی کے لیے اپرچونٹی تھی، بیکاز پہلے پی ٹی وی پہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی، پھر پی ٹی وی ان کو ہائر کر کے ان کو استعمال کرتا تھا اپنے چینلز کے لیے. ٹھیک ہے. اب ہم وہ کر رہے ہیں کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں، نئے بچے آ رہے ہیں، جن کو شوق ہو رہا ہے، ان کو ایکٹنگ سیکھنی ہے، ان کو کیمرہ سیکھنا ہے، یا ان کو پروڈکشن سیکھنی ہے، یا ان کو وی ایف ایکس اور سی جی آئی اب سیکھنی ہے، گرافک ڈیزائننگ، اسکرپٹ رائٹنگ، بیکاز دیر از اے ڈرتھ آف اسکرپٹ رائٹرز. آئی مین ہمارے پاس اچھے ہیں لیکن اتنی اچھے نہیں ہیں. کانٹینٹ رائٹنگ تو ہونے کیا جا رہا ہے اب؟ کیا اکیڈمی میں بہت کچھ ہونے کو جا رہا ہے. ابھی تو شروعات ہے. تو شارٹ کورسز ہیں ابھی، ٹو فرام ڈوئنگ یور میک اپ. لیکن دیکھیں میک اپ ایک بہت اہم پارٹ ہے. ہم نہ صرف کہ اپنی سیلف گرومنگ، بٹ چوٹ کیسے بنانی ہے، بڈھا کیسے کرنا ہے، آل کائنڈز آف ڈیٹیلڈ میک اپ. اسی طرح ایڈیٹنگ، اسی طرح ایکٹنگ، چاہے بچے کو ایکٹنگ کرنی ہے یا کسی بڑے کو ایکٹنگ کرنی ہے اور آپ کو شوق ہے. یا جیسے آپ سے میں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ ہوسٹنگ کی کلاس لیں، بیکاز
سوشل میڈیا کی وجہ سے کتنے پلیٹ فارمز پہ لوگ اپنے پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں, یو نو, انٹرویوئنگ سکلز نہیں آتی ہیں ان کو جیسے آپ کو آتی ہے, اٹ کمز نیچرلی ٹو یو. سو دیٹس وائی آئی آسکڈ یو کہ پلیز کم اینڈ یو نو کہ ہم بچوں کو سکھائیں. اچھا, میں آپ سے یہ چیز پوچھنا چاہوں گی کہ اب جس طرح توثیق صاحب تو ہیں, وہ آپ نے ہمیں بتا دیا, لیکن اور کون کون ہمیں ادھر اس میں اور ملیں گے؟ بہت انٹرسٹنگ لوگ ہیں. بشرا آپا نے ہاں کر دی, بشرا انصاری. بشرا انصاری نے. سو بشرا آپا آ رہی ہیں. میری سرمد کھوسٹ سے بات ہوئی ہے بیکاز ہی ویئرز 3 hats, یو نو, کہ ڈائریکشن بھی, پروڈکشن بھی, ایکٹنگ بھی. سو اگلے مہینے وہ بھی آ رہے ہیں انشاءاللہ. ندیم بیگ صاحب جنہوں نے اتنی بڑی فلمیں بنائیں, یو نو, میرا بھی ریسنٹلی جو ڈرامہ ہوا ہے انہوں نے بنایا. ہی از گوئنگ ٹو کم, سو وی گوئنگ ٹو ہیو ماسٹر کلاسز کہ آپ کو ہفتے میں 1 یا 2 دفعہ پریکٹیکلی, یو نو, سجل سے میری بات ہوئی ہے. سجل از گوئنگ ٹو کم. سو دیر مینی پیپل, آئی مین ایک دو جو کہ یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں, جو ایکچوئل پریکٹیکلی جو کر رہے ہیں کام, ہم پھر ان کو ان کا ایکسپیرینس, انہوں نے کیا سیکھا, اس لیے تو میں نے توثیق کو لیا. اور اس سے سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا کیونکہ وہ اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں گے. بیکاز آئی ریئلائز ایون جب میں اپنا ٹیکسٹائل کا کام کر رہی تھی کہ جب جو ہمیں بچوں کو تھیوری میں پڑھایا جاتا ہے نا, وہ پریکٹیکل لائف میں جو ہمیں پرابلمس پڑتی ہیں ڈیلی لائف کی, جو آپ لوگوں کو بھی ایز ہوسٹ, ہم جو نئے بچے ہوتے ہیں نا, دے ڈونٹ ریئلائز دوز تھنگس. ان کو اچھی اچھی ساری چیزیں سکھائی ہوتی ہیں. وین یو پریکٹیکلی ورک, وہ جو ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ چیز بالکل ڈفرینٹ, وہ جو توثیق ان کو سمجھا سکے گا شاید ایک ٹیوٹر نہ سمجھا سکے, یو نو. اور ہر ایکٹر یا ہر ڈائریکٹر اچھا ٹیچر نہیں ہوتا, لیکن جو ایکسپیرینس آپ کو سکھا سکتا ہے نا, وہ کچھ اور کوئی بھی نہیں سکھا سکتا. جب بھی وہ ڈرامے کا ذکر ہو رہا ہے جی, تو وہ اب اچھا, ویسے آپ کو کوئی آتے جاتے پھپھو کہتا ہے آج کل؟ جی, آج کل میرا نام ہی پھپھو ہے. میں ساروں کو میں پھپھو بن گئی ہوں. پہلے میں ساتھ کی امی تھی, اب میں پھپھو بن گئی. کیسا لگتا ہے؟ اچھا, ویسے اتنا مزے کا ونی آپ نے کام کیا ہے اس کے اندر, خاص طور پہ وہ جو کھڑکی سے کودنے والا سین, اور وہ سارے تو بڑے آئیکونک سینز بن گئے, وہ اتنے وائرل ہوئے. دیکھیں, میں ہمیشہ سے کہتی آئی ہوں, اور میرے فیوریٹ رائٹر ہیں محمد احمد. دیکھیں, اینڈ جو میں نے ایک چیز اتنے 25 سال کی ایکسپیرینس میں سیکھی ہے, یور اسکرپٹ از دا کنگ. اگر آپ کا کانٹینٹ اچھا ہے, اگر آپ کی اسکرپٹ اچھی ہے, تو ایکٹر کا تو کام ہے کہ اس کو ڈیلیور کرنا, ٹھیک ہے. اور اوپر سے کمبینیشن ندیم بیگ کی, تو وہ کہ جو اگر میں کچھ خود بھی کرنا چاہ رہی تھی نا, تو اس نے کہا نہیں 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 نہیں, مجھے پتہ ہے ہی سچ اے گڈ ڈائریکٹر, کہ میں اتنے سالوں کے بعد کر رہی تھی کہ میں نے ایک بریک لی, بیکاز یو نو کہ میرے بچے اتنے چھوٹے تھے کہ میں کام نہیں کرنا چاہتی تھی. تو میں نے کوئی 8 سال کی بریک لی تھی کہ میری بیٹی جب 8 سال کی ہو جائے گی تو پھر میں ایسا کوئی پلے کروں گی جس میں میرا کوئی اچھا سبسٹینشیل رول ہو. تو میرے لیے ایسا تھا جیسے میں پہلی دفعہ ڈرامہ کر رہی ہوں, جیسے میرے نا وہ اسکول میں بیٹھ کے رٹن ہی مار رہے ہوتے, اور اوپر سے احمد کی رائٹنگ, کہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ میں پہلے لگا دیں اور بعد میں نہ لگائیں, یو نو, اٹ ہیڈ ٹو بی ایگزیکٹلی جیسے اس نے لکھا تھا. اور لمبے سیکوینسز بھی, اور لمبے, اور ساری اردو مجھے ہی دے دی نا, اور کسی کو نہیں. تو میری تو کلاس تھی وہ. تو تھینک گاڈ میرے پاس یہ 2 لوگ تھے جنہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی, اور کاسٹ اتنی مزیدار تھی. لیکن ڈرامہ بھی دیکھیں پرانے طرز کا لکھا ہوا ہے, ورنہ جو اسکرپٹس آج کل آتی ہیں, میں ان کو کہتی ہوں انسٹا اسکرپٹس, یو نو, جیسے انسٹا نیوز ہوتی ہے, انسٹا ہسبینڈ ہوتا ہے, انسٹا وائف ہوتی ہے, تو انسٹا ڈرامہ بھی ہو گیا کہ آپ آڈینس کو انسٹنٹ گریٹیفیکیشن چاہیے ڈرامے کی, کہ ہائے یہ ہے پرانے طرز کا. اور ہر ایک نے کامنٹ کیا ہے کہ یہ پی ٹی وی کی ہمیں یاد آ رہی ہے اس کو ڈرامے کو دیکھ کر, بیکاز یو گیٹ انوالوڈ ان اے اسٹوری. جیسے اس دن مجھ سے بی بی سی کا میرا انٹرویو تھا, تو انہوں نے مجھ سے پوچھا انٹرویو میں کہ جی یو نو مین لیڈ. میں نے کہا اس ڈرامے میں مین لیڈ جس طرح پرانا طرز میں ہوتا تھا, تنہائیوں میں کوئی مین لیڈ نہیں تھا. بالکل, ہماری کہانیوں میں میں مین لیڈ اپنی کہانی میں ہوں, آپ مین لیڈ اپنی کہانی میں, اور آپ مین لیڈ اپنی کہانی میں. بالکل صحیح. اچھا ونیزا, ویری کوئکلی, پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, لیکن آپ ایک فیشن آئیکن اور بیوٹی اور حسن اور گریس, اور آخر میں آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے, ہاؤ ڈو یو ڈیفائن بیوٹی, حسن ونیزا احمد کے لیے کیا ہے؟ حسن کے بارے میں میں اتنا سوچتی نہیں ہوں, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو. مجھے اللہ کی قدرت میں, کائنات میں ویسی اتنی خوبصورتی ہے. آئی تھنک اللہ کو, یو نو,
I defined the world as خوبصورت. نیچر جو ہے نیچر جو ہے فرام پھول پتا everything. So I think beauty is definitely in the eye of the beholder. لیکن اگر آپ کی سول اچھی ہے تو آپ ویسے ہی خوبصورت لگتے ہو. You know, so there is no definition of خوبصورت کہ شکل تو اللہ نے دیا, اس میں میرا کوئی کارنامہ نہیں ہے, کوئی کارنامہ نہیں ہے میرا اس میں. اٹس جینیٹک کوڈنگ. میرے اس میں نے کوئی امیزنگ جو میرا کارنامہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو مجھے برین دی ہے یا آپ کو دی ہے, جو میری انرجی ہے وہ پازیٹیو ہو تو وہ ہر انسان ویسے ہی خوبصورت ہو جاتا ہے میرے لیے. دیٹس روح خوبصورت ہونی چاہیے. روح خوبصورت ہونی چاہیے, آپ کی سوچ خوبصورت ہونی چاہیے, یو نو آپ کا دیکھنے کا طریقہ خوبصورت ہونا چاہیے. اگر آپ کی نظر غلط ہے, آپ کی سوچ غلط ہے تو آپ کو تو سب کچھ برا لگے گا. اور اگر آپ کی سوچ اچھی ہے اور آپ کی نظر اچھی ہے تو آپ کو سب کچھ ہی خوبصورت لگے گا. منیزا تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. ہم اسی طرح آپ کو انرجیٹک ہاں ابھی تو مزید میں نے پمپ اپ کر رہی ہوں اپنا والیوم ہے نا, اور اسی طرح ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اینڈ آل دا بیسٹ کہ پاکستان ٹیلی ویژن پی ٹی وی کے ساتھ یہ جو آپ کا وینچر ہے یہ کامیاب رہے, اچھے اچھے اسٹوڈنٹس رجسٹر ہوں. بالکل, بیکاز دیکھیں دیر از نو ٹائم ٹو اسٹاپ لرننگ. ٹھیک ہے, اگر کوئی بھی انسان میڈیا میں آنا چاہتا ہے اٹس نیور ٹو لیٹ. کوئی بھی ایج ہے, کوئی بھی ایج ہو, یہ صرف ینگسٹرز کے لیے نہیں صرف ینگسٹرز کے لیے نہیں ہے, فاطمہ اور میں بھی آ سکتے ہیں, بالکل آ سکتے ہیں, کوئی بھی ایج کا آ سکتا ہے. یو وانٹ ٹو ایکٹ, یو وانٹ ٹو ڈو اینی تھنگ. آپ کیمرہ میں کیمرہ سیکھنا چاہ رہی ہوں تو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک دا کورس ان کیمرہ اینڈ لائٹنگ. خود سے میں خود وہ کورس کر رہی ہوں. یو نو آئی ایم انکریجنگ آل دا پیپل کہ کوئی نیا دیر از نو ایج لمٹ ٹو وین ٹو لرن سم تھنگ نیو. کوئی نئی چیز کب سیکھنی ہے آپ نے. زبردست. میں کہتی ہوں کووڈ کے بعد ہمیں یہ خیال آیا ہے کہ جو آپ کے دل کی چاہت ہے نا, اگر آپ نے کبھی کہا کہ میں کاش میں یہ کر سکتا, تو دس از یور اپرچونٹی ٹو کم ان ٹو میڈیا اور آپ یہ کورسز لیں. تھینک یو ویری مچ, آل دا بیسٹ منیزا, بہت بہت شکریہ. ساتھیوں اب وقت ہے کہ ہم آپ سے اجازت چاہیں. فاطمہ چھٹی ٹائم. بالکل چھٹی ٹائم ہو گیا, مجھے تو آج بہت مزہ آیا ہے نا. مجھے پتا بھی ونیزا کے ساتھ جو فاطمہ نے سیلفیاں کھنچوانی ہیں کیونکہ فین مومنٹ ہے تمہارا. بالکل, میرا تو بس نہیں چلا, اٹھ کے جلدی سے جفی مار لو. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیں, خوش رہیں گے, ملیں گے پھر. خدا اللہ حافظ.